پوچھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے وغیرہ میں جو تسبیحات ہے 3 مرتبہ ہی مسنون ہے یا 3 سے زیادہ 5 7 مرتبہ بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ بھی سنت کے دائرے میں آئے گا؟ بھائی دیکھیے اصل میں اس سلسلے متعدد احادیث ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اور دیگر صحابہ کی، لیکن وہ تمام حدیث کیا ہیں؟ مجروح ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ اس کے مجموعے سے اندازہ لگتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے کہ ذالک ادناہم، کم سے کم یہ ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ادنا الوجوب نہیں بلکہ ادنا الکمال ہے، ادنا الکمال ہے، واجب تو ایک ہی بار ہے، یعنی کوئی پورا یعنی پوری اس کی نماز، یعنی کم سے کم کوئی سمجھتا ہے میری نماز پوری ہو ہے نا، تو کم سے کم کتنی بار کہنا ہے اسے؟ 3 بار کہنا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ چیز اتنی متعین ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں حضرت انس بن مالک کی وہ حدیث ہے نا، ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کہ اس نوجوان یعنی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے علاوہ جتنی ان کی نماز اللہ کے رسول کی نماز کے مشابہ ہے کسی اور کی نماز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اندازہ لگایا تو رکوع اور سجدے کے اندر 10 بار تسبیحات کیا کرتے تھے، 10 بار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حکم ہے وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، تو کیا ہے یہ کرنا وہ سنت ہے، 3 بار 5 بار 10 بار 8 بار جتنا جن سے ہو سکے یہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں اگر انسان امام ہے تو مقتدیوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے، مقتدیوں کا، خاص طور پر فرض نماز جو ہے یعنی جس میں حاضر ہونا انسان کے لیے ضروری ہے، ان کا لحاظ رکھنا اس میں ضروری ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں 5 بار کرنا چاہیے اکتفا، بعض کہتے ہیں 7 بار اکتفا کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں، لیکن اب اس سلسلے میں نہیں کہا جاتا کہ ہاں بھائی 5 ہی بار سنت ہے 7 ہی بار سنت ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ جی شیخ محترم، یہاں پر ایک بڑا اشکال سامنے آتا ہے ہمیشہ اس چیز کو لے کر کہ اب دیکھا جائے جیسے امام ہے مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، آج کے دور پہ تو نمازیں ہماری پتہ ہی ہے کتنی مختصر ہوتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی جب نمازیں اگر دیکھی جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنی طویل نمازیں، تو کیا اس وقت مریض نہیں ہوا کرتے تھے؟ بھائی یہی تو ہم کہتے ہیں، جیسا کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا اگر کوئی شخص اپنے مقتدیوں کو اللہ کے رسول کی نماز پڑھا رہا ہے تو نماز مختصر پڑھا رہا ہے، ورنہ لوگوں کی جو جہاں تک خواہشات کا معاملہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، لوگوں کی خواہشات کی جہاں تک بات ہے کوئی حد نہیں ہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر آئے تو شاید ہی کوئی مسجد لغات میں اس میں تراویح میں قرآن ختم نہ، بلکہ بعد میں جو 2 ختم ہوا کرتے تھے، آہستہ آہستہ لوگوں نے کہا کہ ارے بھائی نماز نہ پڑھا تو مشکل سے کیا 1 ختمے پر آئے۔ اب ہمارے خیال سے گنی چنی 2-1 مسجد اس میں ختمہ ہوتا ہے، باقی کسی میں نہیں ہوتا۔ لوگ کتنا پڑھتے ہیں؟ آدھا صفحہ ہے نا، اور اس سے بھی یہ بات ارے 1 آیت 2 آیت کے اوپر کافی ہے۔ مجھے تو اب لگ رہا ہے کہ اب مصر میں اور سوریہ وغیرہ میں جو بدعت تھی، جو صورتحال تھی، وہ پیدا نہ ہو جائے کہ وہاں پر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین والضحی اللہ اکبر واللیل اذا سجی اللہ اکبر۔ ہمارے ساتھ ایک یہاں پر حافظ قرآن تھے، پڑھایا کرتے تھے، کہا کہ ایک بار ایک مسجد میں ہم نے 20 رکعت کے اندر سورہ النجم کے کا 1 رکوع کہاں تک ختم ہوتا ہے کارشاں؟ اچھا، اس کے بعد دوسرا رکوع جو ہے افرائیت الذی، وہاں پر 2 رکوع 20 رکعت میں جب پڑھایا ہم نے تو لوگوں نے کہا آج تم نے نماز لمبی کر دی، تو آہستہ آہستہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ تراویح کی نماز جو ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو لمبی نہیں پڑھنا جا کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے سوچے، کوئی رسم تھوڑی پوری کرنی ہے۔ تو آج کل جو نماز کو اختصار کا یہ فکرہ لے لیا گیا ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جو شخص فجر کی نماز میں 60 سے لے کر کے 100 آیت تک پڑھتا ہے اور رکوع اور سجدے میں 7 5 تسبیحات کہتا ہے، وہ نماز مختصر پڑھا رہا ہے، اس کی نماز کیا ہے؟ مختصر ہے۔ تو آج کل کی ہماری نمازیں کس زمرے میں آئی؟ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ جی، جیسے جو ہے وہ اسلم کانپوری اہل حدیث شاعر کہتے ہیں نا کہ بس ایک سر کا جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت بھول گئے۔ یہی صورتحال ہے ہماری نماز کا۔ جی اگلا سوال ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ہوتی ہیں نمازیں اب بھی تو دنیا کی نگاہوں میں، لیکن ایک سر کا جھکانا یاد رہا، سجدے کی حقیقت
بھول گئے. ہم اٹھنا بیٹھنا خالی سیکھے ہوئے ہیں بس, لیکن نماز کی روح کیا, نماز کی حقیقت کیا ہے, اللہ کی قسم سے بھولے ہوئے ہیں لوگ.